صحابہ نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، پانی تو موجود ہے، سردی بہت زیادہ شدت کی ہو، تو آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ مطلب معنی اس کا یہ نکلا، یہ ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں کیا یہاں پر جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے، اللہ نے فرمایا حالت یعنی بیماری کی حالت میں اگر کوئی مریض ہے، اگر ان کو اپنی صحت کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنا ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو شریعت نے آپ کے لیے یہ آسانی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی کی جو ہے نا وہ شدت مرض اس طرح کی ہے کہ اس کو پانی استعمال کروانے سے، صحیح حدیث کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی تھے اور ان کا مطلب نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے کہا، تو صحابہ کرام نے کیا کیا، وہ زخمی ہونے کی وجہ سے شاید ان کے ساتھ کوئی جنابت کی حالت بھی ہوئی، جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہوں نے ان کو پہلے نہلا دیا، نہلانے کے بعد ان کو جو ہے نا وہ نماز کے لیے جب کہا، وہ نماز شاید انہوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، اسی حالت میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ کے بندوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے دانستہ طور پر تو نہ ان کا قتل کرنا مقصد نہ کرنا، نہ کوئی باقی معاملہ تھا، لیکن آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے تیمم کا حکم، تیمم کی رخصت رکھی ہوئی ہے تو کیا ضرورت تھی ان کو اس تکلف میں ڈالنے کی، لہٰذا وہ تیمم بھی کر لیتے تو کافی ہے۔ ان تمام حالتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے، جب انسان بیماری کی حالت میں ہو اور جو ہے وہ اس کو پانی استعمال کرنے سے کسی بیماری کا خطرہ ہو، یا وہ سفر میں ہے پانی موجود نہیں ہے، یا وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہے یا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کیا اور ایسی حالت میں پانی نہیں ملتا ہے، یا سفر ہے یا جو کچھ بھی ہے، یعنی پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور رخصت کے حوالے سے میں یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما، صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی دو چیزوں کے اندر اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی ترین چیز کو، جو آسان تر معاملہ تھا، اس کو اپنایا، مشکل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیماری کو، اپنے کیفیت کو اس طرح کا سمجھتا ہے کہ اس کو مشکل پیدا ہو سکتی ہے، تو اس مشکل سے بچنے کا آسان حل شریعت نے یہ بتایا کہ وہ تیمم کر لے، اور تیمم جو ہے وہ دونوں غسل اور وضو دونوں کا ایک ہی تیمم ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ جی آیت نمبر 43 سے پڑھیں گے نا، پیج نمبر 78 کی پہلی لائن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا (78) دوسری لائن پر ہیں، حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43 اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں جب کہ تم نشے میں ہوتے ہو، حتی تعلموا یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا الا عابری سبیل اور نہ ہی جب تم حالت جنابت میں ہوتے ہو، الا عابری سبیل مگر یہ کہ راہ چلتے اگر کہیں گزرنا پڑ جائے، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم مکمل طہارت حاصل کر لو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم بیمار ہوتے ہو یا پھر تم سفر پر ہوتے ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت پوری کر کے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ان تمام حالتوں میں اگر تم پانی کو نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا تو پھر پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم اور اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا، اللہ رب العزت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، جن میں سے سب سے جو پہلا حکم ہے وہ ہے نشے سے متعلق۔ نشے سے متعلق شراب ہو یا وہ کسی بھی قسم کا دوسرا نشہ ہو، بطور خاص یہاں پر شراب کے حوالے سے مراد ہے
شراب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے گریجولی اس کو حرام قرار دیا۔ اسلام جب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو ایک دم اگر تمام کے تمام احکامات ان کو کتاب بنا کر بھیج دیا جاتا کہ یہ تمہارا دین ہے، اس کے اوپر عمل کر لو۔ ایک ایسی قوم جب کہ ان کے اندر بہت سا کچھ پہلے سے موجود تھا، شرک و بدعت تھا، شرک انتہا درجے کا تھا، بدعات خرافات انتہا درجے کی تھیں، جہالت بہت ہی پرلے درجے کی تھی ان لوگوں کے اندر، قتل و غارت گری، اسی طرح سے جو ہے وہ چوری ڈکیتی اور دیگر قسم کی بدکاریاں، بہت سے معاملات ایسے ان کے اندر موجود تھے جن کے اندر اگرچہ سب کے سب لوگ فردر تو ان کے اندر ملوث نہیں تھے، لیکن یقیناً ایک معاشرے کے اندر جب اس طرح کے جرائم پائے جاتے تھے تو وہاں پر اگر کوئی ایسا جرم کرتا تو اس جرم کرنے والے کو نہ صرف یہ کہ برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ بعض جرائم کرنے والوں کو تو بہت زیادہ عزت حاصل تھی۔ جیسے کسی کے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں کسی کی بیٹی کو اٹھا کے لے جانا، یہ چیزیں ان کے یہاں عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ بیٹے ہیں کسی کے زیادہ تو وہ یہ چیز عزت کے جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، عزت والی۔ اسی طرح سے جو لوگ شرک کے علم بردار تھے، شرک کے سمجھ لیجئے کہ اس وقت متولی تھے، وہ شرک کے اڈے جو چلاتے تھے وہ لوگ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس وقت جو ہے وہ لوگ اس چیز کی وجہ سے وہ رسپیکٹیبل اور قابل عزت سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ جرائم جہاں پر عزت سمجھے جاتے ہوں وہاں پر جو ہے وہ ایک دم اگر شریعت اس طرح سے نازل کر دی جاتی، ایک مٹھی کے اندر، ایک کتاب کے اندر شریعت بنا کے بھیج دیا جاتا ہے کہ لو جی یہ تمہارا دین ہے، آج کے بعد اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اگر کرو گے تم سارے جہنم میں جاؤ گے، تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ ایک لمبے عرصے سے جب وہ لوگ جہالت کے اندر زندگی گزار رہے تھے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، گریجولی پہلے ان لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی، ان کے عقیدے کی، یعنی جو ان کی ذہنوں کے اندر جو شرک موجود تھا اس کو پہلے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، ایمان بالآخرت کی دعوت دی، قیامت کے دن جی اٹھنے کی دعوت دی، حساب کتاب کے بارے میں دعوت دی، ان کو یہ بتایا اللہ تعالیٰ کا تصور ان کے ہاں بتایا کہ اللہ رب العزت کون ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا، قل اللہ احد۔ اسی طرح سے آخری صورتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، مطلب جتنی بھی ذہن کے اندر جو علائشیں ہو سکتی ہیں عقیدے کے اعتبار سے، وہ ساری کی ساری پہلے اللہ رب العزت نے ان کی صفائی کی۔ جب ان کی صفائی ہو گئی تو اس صفائی کے بعد اب مدینہ میں جب آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اب عبادات جو ہے وہ ان کا حکم دیا گیا۔ اب عبادات کے اندر چونکہ عبادت کا کچھ نہ کچھ تصور تو ان لوگوں کے اندر پہلے سے موجود تھا، جیسے یہ ننگے طواف کرتے تھے اور اس طرح کی باتیں تھیں، عبادت تو کرتے تھے تو اس کی اصلاح بھی ضروری تھی آہستہ آہستہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر جہاں نیکی کا حکم دیا جا رہا تھا، عبادات مقرر کی جا رہی تھی، وہاں پر جو ان کی زندگیوں کے اندر کچھ عملی طور پر کوتاہیاں تھیں، کچھ عملی طور پر ان کے اندر جو گناہ تھے، آہستہ آہستہ ان کی بھی صفائی کی جا رہی تھی۔ تو اس میں شراب جو ہے جو کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ کسی شریعت کے اوپر نہیں تھے، بطور خاص عربوں کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے کسی شریعت پر نہیں تھے، تو ان کے ہاں شراب پینے کو، باقی جو جوا کھیلنے کو اور اس طرح کی چیزوں کو کوئی قابل جو ہے وہ عتاب نہیں سمجھا جاتا تھا، معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ لوگ اس کو اپنے معاشرے کا ایک حصہ سمجھتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جیسے آیت نمبر 200 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، ان کو بتا دیجئے کہ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں۔ یہ حرمت کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گویا کہ یہاں پر یہ بتایا کہ یہ شراب بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ پورا معاشرہ اس کے اندر ملوث تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کلی طور پر پہلے ہی حکم میں یہ نہیں فرما دیا کہ یہ تم سب چھوڑ دو۔ اس کے اندر جو منافع تھے وہ کیا تھے؟ ظاہری طور پر یہ ہوتا ہے کہ شراب پینے والا اپنے آپ کو تھوڑا سا وقتی طور پہ سمجھتا ہے شاید میرے اندر طاقت انرجی آ گئی ہے، جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی، حقیقت میں اس کو اندر سے وہ ختم کر رہی ہوتی ہے۔ بظاہر ایک انرجی ہوتی ہے وقتی، مطلب جیسے کچھ سپلیمنٹس لوگ لیتے ہیں، کچھ اس ٹائپ کا جو ہے وہ، اچھا پھر وہ حرام تھی، اس کے اندر نشہ تھا، وہ نشے کی وجہ سے مستقل وہ عادت بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی خرابیاں اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا جیسے وقتی طور پر تمہیں اس سے کچھ منافع حاصل ہوتے ہیں
ظاہر ہے تم بیچتے ہو، خریدتے ہو، اس کی سپلائی کرتے ہو، ان چیزوں کی وجہ سے تمہیں وقتی کچھ منافع حاصل ہوتے ہیں، تو اگر کلی طور پر کہہ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے موجود ہو جن کی ٹوٹل جو ہے وہ ذریعہ معاش، ان کے ریسورسز ہی وہ شراب کے اوپر ہوتے ہوں، تو اس وجہ سے اگر فوراً کہہ دیا جاتا لو جی آج کے بعد شراب چھوڑ دو، حرام ہو گئی ہے، تو ان لوگوں کو بطور خاص جن کی جو ہے نا وہ بطور سند کے جو لوگ اس کو اپنائے ہوئے تھے، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اپنی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار فرما دیا کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں کو پسند نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ چیز بری ہے، اس کے اندر گناہ ہے۔ لہٰذا کیا ہوا؟ جو بہت ہی پاکیزہ فطرت والے لوگ تھے، مطلب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ذرا سی بات کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ فوراً اس کو اپناتے اور اس کے دین ہونے کا یقین کرتے اور اس طرح کی چیزیں کرتے، تو وہ کیا کرتے؟ انہوں نے فوراً اس چیز سے دیکھا کہ اللہ کو ایک چیز پسند نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گو کو پیش کیا گیا، جو لیزرڈ ہے، تو آپ بڑی والی جو لیزرڈ ہوتی ہے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو تناول نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع بھی نہیں کیا۔ اچھا، یہاں سے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طبیعت کی وجہ سے جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، تو یقیناً اس کو اس محبت کا ثواب ملے گا، اگرچہ عمل کرنے والے پر نہ تو کوئی گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام بھی قرار نہیں دیا۔ تو اسی طرح سے اگر اللہ کی محبت میں پتہ چلے کسی شخص کو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اگرچہ اللہ نے سختی سے ابھی منع نہیں کیا، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، تو چھوڑنے والا یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اگر چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ قریبی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ریوارڈز بھی دیتے ہیں۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ اس کے اندر گناہ تو بہت بڑا ہے، ہاں کچھ منافع بھی ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ وقتی طور پر اللہ رب العزت نے اس کو کلی حرام نہیں کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ دوسرا حکم ہے شراب کے بارے میں، یہ جو ابھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 43، اس میں شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شراب پیے ہوئے ہوتے ہو تو تم نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ اس حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم نشے میں ہوتے ہو، جب تم نے شراب پی رکھی ہوتی ہے، حتی تعلموا ما تقولون، کیونکہ شراب کی مدہوشی کی وجہ سے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، ایسی باتیں مبادہ کہ تم کہہ جاؤ جو اللہ کی ناپسندیدگی کا سبب ہوں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں، اللہ کو پسند نہ ہوں، اور اس کی وجہ سے تم اللہ کے ہاں قابل عتاب ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو عذاب کا مستحق قرار دے لو، تو یہ معاملہ تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تم جو ہے وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جب شراب پی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ابھی بھی کلی طور پر شراب کو حرام کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمایا۔ اب کیا ہوا؟ جب لوگوں نے دیکھا، بعض لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو نماز اس حالت میں پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے، کیونکہ نماز خالص اللہ سے ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا، محو گفتگو ہونا ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ بعض لوگوں کو جب پتہ چلا اس بات کا کہ اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ عبادت اس حالت میں تم نہیں کر سکتے ہو جب تم اس حالت میں ہوتے ہو، تو گویا کہ مزید لوگوں نے چھوڑ دی۔ اس کی مزید تفصیل میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے پھر تیسرا حکم نازل کیا، جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ آیت نمبر 90 میں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 90 اور 91 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے اور یہ جو تم تیروں کے ساتھ فال نکالتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے ناپاک اور شیطان کے اعمال ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کامیابی چاہتے ہو تو ان سب کو چھوڑ دو۔ یہ کلی حکم تھا، یعنی اب آج کے بعد جو ہے وہ شراب کسی طور پر بھی جو ہے وہ اس کا پینا حلال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے حرام قرار دے دیا۔ اب آ جاتے ہیں اپنے موجودہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس کی طرف۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہی جو بات ارشاد فرمائی، تو اس کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں تھے، اس وقت جو ہے وہ جیسے کسی کے ہاں ایک پارٹی اور ایک مجلس ہوئی، اور اس مجلس کے اندر جو ہے وہ چونکہ شراب کو بھی کلی طور پر حرام نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوا کہ باقاعدہ انہوں نے پارٹی بھی کی، اور اس کے اندر پارٹی کا مطلب کھانا پینا بھی، کھایا پیا جو کچھ بھی تھا، اور شراب چونکہ ابھی کلی حرام نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہاں پر شراب بھی ان لوگوں نے پی، جو کوئی بھی لوگ ابھی موجود تھے اس کے اندر۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے نماز بھی پڑھی۔ جب نماز پڑھی تو نماز کرانے والے جو صاحب تھے انہوں نے کیا کیا، قل یا ایھا الکافرون والی آیت پڑھی، سورت پڑھی ہے، اور اس کے بعد پڑھا کہ لا اعبد ما تعبدون، اور اس کے بعد کہا کہ ونحن نعبد ما تعبدون،
یہ الفاظ صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں کہ نماز پڑھانے والے نے کہہ دیا، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے کافروں کی جماعت، کہہ دیجیے اے کافروں کی جماعت، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، ونحن نعبد ما تعبدون، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیت نہیں ہے، اس کی جگہ یہ لفظ بول دیا۔ وجہ کیا تھی؟ شراب کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس قائم نہیں، تو اللہ رب العزت نے، اچھا یہاں پر ایک چیز میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں۔ قرآن مجید کے اندر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کبار ہستیاں، بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کے پس منظر میں ان کے معاملات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کچھ احکامات نازل کیے ہیں۔ جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کا سب سے پہلا جو مخاطب تھے وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے، جو ایمان ایک مرتبہ لا چکا، زندگی ایمان پہ گزری، اور اس کی دنیا سے رحلت اور اس کی وفات جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہوئی، اس کے بارے میں ایک لفظ بھی مجھے اور آپ کو اپنی زبان سے کہنا حرام ہے۔ وہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اگر بعض احکامات ایسے موجود ہوتے ہیں، جو احکام کسی ایک صحابی کے کسی عمل کے سبب اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس عمل کی وجہ سے الیاذ باللہ من ذالک آج اگر ہم جو ہے وہ اس پس منظر کو بیان کر رہے ہیں تو یہ ہم کوئی گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ گستاخی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ گستاخی ہے تو پھر یہ سب سے بڑی گستاخی قرآن مجید خود کر رہا ہے، کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا۔ اس کی میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں۔ فتح مکہ کے اندر حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ ممتحنہ کے اندر مثال موجود ہے۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی طرف جو کوچ کا پلان تھا وہ سارے کا سارا ایکسپوز کر دیا، اور وہ لکھ کے ان کو بھجوا دیا۔ وہ پہنچا نہیں ان تک، اللہ رب العزت نے وحی سے پہلے بتا دیا، وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلوا لیا، اور ان کو بلوا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برآمد بھی کروا لیا، وہ خط جس خاتون کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بڑا کیس ہے، یعنی یہ تو ہمارا پلان اگر سارے کا سارا اس طرح سے آؤٹ ہو جاتا تو ہم تو سارے مارے جاتے، تو اللہ کے رسول ان کو تو قتل کے سوا ان کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہ بدریون، یہ بدری ہیں، بدر میں شریک ہو چکے ہیں، اور بدر والوں کو اللہ نے سب معاف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا معنی کیا نکلا؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفظ نہیں اٹھایا، تو ہمیں کوئی جرت نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر صحابہ کی تعدیل کے بارے میں کوئی بات کریں اور ہم کہیں جی کہ فلاں کے اندر کیا غلطی تھی، فلاں کے اندر کیا غلطی تھی۔ مجھے اور آپ کو کوئی جرت نہیں ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہاں ہم اور کہاں صحابہ کا مقام رضوان اللہ مجمعین۔ ہم یہ حیثیت ہی نہیں رکھتے کہ ہم صحابہ کے بارے میں رضوان اللہ مجمعین، ان کے آپس میں کسی معاملے میں نزاع ہوا، ان کی وجہ سے قرآن مجید کی جو کچھ آیات نازل ہوئی، جو بھی ان کا معاملہ، وہاں جن کو شریعت نے منافق قرار دیا وہ تو ختم ہو گئے، وہ تو صحابی ہیں ہی نہیں نا، وہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا ان کا۔ جن کو کافر قرار دیا ہے ان کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ جو صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ رب العزت سے راضی۔ تو یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو واقعہ بیان فرمایا بطور خاص اپنے متعلق، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ یہاں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوا، اللہ رب العزت نے اس واقعہ کی اصلاح فرما دی، اس اصلاح کے بعد ان کے سارے معاملات صاف ہو گئے، اور صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے جیسے ہم ہیں کہ ہم تو گناہ کرنے کے کئی دن بعد بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم گناہ کر چکے ہیں۔ وہ تو اللہ نہ کرے اگر کبھی ان سے کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی سرزد ہو جاتی تو رات ان کو نیند نہیں آتی تھی جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے تھے، وہ صبح نہیں کرتے تھے جب تک توبہ نہیں کر لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے اگر کبھی ان سے کسی اجتہادی معاملے میں، کبھی کسی انتظامی معاملے میں، کبھی کسی سیاسی معاملے میں اگر کبھی کوئی معاملہ ان سے سرزد ہوا بھی، تو انہوں نے پہلی فرصت میں ایک دوسرے سے بھی معافی تلافی کر لی، اللہ رب العزت سے بھی معافی تلافی کر لی، اور اللہ رب العزت نے ان سب کے معاملات کو صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ جنت کی بشارتیں ایک نہیں قرآن میں کئی جگہوں پر بیان فرمائی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے کسی صحابی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر تم شراب پیے ہوئے ہوتے ہو تو اس وقت نماز میں نہ جایا کرو۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے شراب کو کلی طور پہ حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اگلی جو بات ارشاد فرمائی یہاں پر، دوسرا حکم جو اس آیت کے اندر وہ کیا ہے؟ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اس وقت بھی تم نماز میں نہ جایا کرو جب تم حالت جنابت میں ہوتے ہو، جب تم ناپاک ہوتے ہو۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اگر تم مسجد سے گزر رہے ہو، سر راہ مسجد پڑتی ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر ایک الگ بات ہے، اس وقت بھی تم نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم مکمل طہارت حاصل کر لو۔
اس کی آگے چونکہ وضاحت موجود ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہاں پر پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے. حالت جنابت کسی بھی وجہ سے ہو, کسی بھی وجہ سے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ایک حرام کام کا اگر ارتکاب کیا ہے تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ اس گناہ سے پہلے معافی مانگنا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ضروری ہے. یہاں پر بطور خاص ان پاکیزہ معاملات کی بات ہو رہی ہے. میاں بیوی کا ایک تعلق ہے, جیسے اگلی الفاظ میں اللہ نے فرمایا بھی میاں بیوی کے تعلق سے حالت جنابت ہے, میاں بیوی اور دونوں کی حالت جنابت ہے. بیوی تو چونکہ خواتین عام طور پہ نماز مسجد میں نہیں ادا کرتی, بطور خاص مردوں کو حکم ہے. اور عمومی طور پر اگر عورتیں بھی نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہی معاملہ ہوگا کہ وہ جب تک پاکیزگی حاصل نہیں کر لیتی وہ نماز نہیں پڑھیں گی. اب طریقہ کار کیا ہے؟ یہ جو حالت جنابت ہے یہ ایک نیچرل طریقے سے بھی بعض مرتبہ ہو جاتی ہے. نیچرل کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ میاں بیوی کے تعلق کے بغیر بھی, جب بھی انسان کی بلوغت کی علامت ہے, بالغ ہو جانے کے بعد یہ معاملہ کبھی بھی کسی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے, اس وجہ سے جنابت ہو جاتی ہے, یا میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے جنابت ہو جاتی ہے. جنابت سے مراد بطور خاص وہ ایک مخصوص تعلق کے بعد جو انسان کی حالت ہوتی ہے وہ مراد ہے, وہ اس سے مراد ہے. بعض مرتبہ جیسے میاں بیوی آپس میں بیٹھیں اور اس کی وجہ سے بعض مرتبہ جو ایک مخصوص قسم کا جو ہے نا وہ لیکوڈ نکل آتا ہے جس کو احادیث کی روح سے اس کو مزی کہا جاتا ہے, اس سے غسل نہیں ہے, اس سے غسل واجب نہیں ہے. صرف بیٹھے ہونے کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہیں یا مطلب اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کبھی آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں یا جو بھی ہے پیار محبت کی باتیں کرتے ہو, اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے اور اس طرح کے معاملات کے اندر شریعت نے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں رکھا بیان کرنے میں, تو ہمیں سمجھنے اور جو ہے نا وہ سوالات کرنے میں ہمیں اس معاملے میں کوئی کسی قسم کا حجاب نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ اپنے معاملہ ڈسکس کریں, خواتین جو ہے وہ خواتین کے ساتھ اپنے معاملہ ڈسکس کریں, اور پردے کے اندر رہتے ہوئے اگر باقی معاملہ جیسے بعض مرتبہ علماء کے بیانات سنے جاتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. طہارت کے موضوع پر اگر سنا جا رہا ہے اس میں ساری تفصیلات ڈسکس ہو رہی ہیں, خواتین بھی سن سکتی ہیں جیسے آج کل میڈیا کا زمانہ ہے. تو مقصد کہنے کا یہ اس معاملے کے اندر ہمیں حجاب کو پیچھے رکھتے ہوئے ان معاملات کو سمجھنا چاہیے, ورنہ دیکھیں اس کا نقصان کیا نکلتا ہے. اللہ نہ کرے ہم نے شرم و حیا کی وجہ سے, جیسے ان معاملات میں ہمیں زبردستی شرم و حیا آڑے آ جاتا ہے, جہاں کرنا چاہیے بازار کے اندر ہماری بہو بیٹیاں مردوں کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں, وہاں کوئی شرم و حیا نہیں آتا. اس شرم و حیا کی وجہ سے آپ نے زندگی پر طہارت کا طریقہ نہیں سیکھا اور نماز آپ نے پڑھتے رہے, نماز آپ کی ایک بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی. اللہ نے تو حکم دیا اس حالت میں نماز کے قریب ہی نہیں آ سکتے. تو اب بتائیے وہ شرم و حیا آپ کی کہاں جائے گی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے تو وہ یہ شرم و حیا جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ اس کو جہنم کا راستہ دکھا رہی ہے. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. تو اس وجہ سے جب شریعت نے ان احکامات کو جو ہے وہ چھپا کر نہیں رکھا, جیسے دیکھیں نا اللہ نے کہا یسألونک عن المحیض, ہم اس میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے میں, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ایام حیض کے بارے میں, تو ان کو بتا دیجیے ایام حیض کی ساری تفصیلات اللہ نے وہاں پر ڈسکس فرمائی ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ چیز ڈسکس کی ہے. تو مخصوص تعلق کے ساتھ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تب غسل واجب ہے, اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جاہدها, اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ ثم جاہدها فقد واجب علیہ الغسل وإن لم ينزل او کما قال وإن لم ينزل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں ہو جائے کہ اس کے چاروں شانوں کے درمیان وہ بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی جو کوشش ہے وہ بھی کرے, پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب اگرچہ اس کے جو ہے وہ حالت جنابت والی کیفیت اس کے اوپر نہیں بھی طاری ہوتی تو بھی اس کے اوپر غسل واجب ہے. وہ اس مخصوص کیفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے, اتنی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے بھی زیادہ وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اب دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے اس موضوع سے متعلق, آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس حلال تعلق کے لیے آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس کے لیے اجر رکھا ہے, ثواب رکھا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایاتی احدنا شہوتہ, کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اجر ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بندہ حرام میں واقع ہوتا, گناہ کی طرف جاتا, تو کیا اس کا گناہ اس کے ذمہ نہ لگتا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ حرام سے بچ کر اللہ کے حلال کردہ رستے میں آ رہا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو اجر کیوں نہ عطا فرمائے. اتنی پاکیزہ اور اتنی خوبصورت شریعت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس مخصوص کیفیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک تم غسل نہ کر لو تب تک تم نماز کے قریب نہ ہو. یہ حدث اکبر کہلاتا ہے. حدث اکبر کا مطلب ہے یعنی بڑی ناپاکی کہلاتا ہے.
ایک ہوتی ہے حدث اصغر. حدث اصغر جو ہے وہ کیا ہے؟ حدث اصغر ہے چھوٹی ناپاکی. چھوٹی ناپاکی جیسے میں نے آپ کو وہ میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, کوئی مخصوص تعلق نہیں ہے, صرف بیٹھنے لیٹنے کی وجہ سے اگر کوئی لیکوڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہے. تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے, یہ فقہا کا بھی, قرآن و حدیث کا بھی یہی فیصلہ ہے. ایسی صورت میں وضو واجب ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر جو ہے نا وہ انسان کے بول و براز کی جگہ سے اگر کوئی چیز خارج ہو جاتی ہے تو اس میں آواز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ہمیں بو آ جاتی ہے اس کی یا بو نہیں بھی آتی اور ہمیں اندازہ ہے, تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر وضو واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا قضاء حاجت سے اگر کوئی شخص آتا ہے تو اس کے اوپر وضو واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ قضاء حاجت میں مطلب یہ ہے کہ اگر وہ صرف استنجا کر کے آتا ہے تب بھی وضو واجب ہے. تو مقصد یہ کہ اس صورت میں اس کے اوپر حدث اصغر ہے اور اس صورت میں اس کے اوپر حدث اکبر ہے. حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہے. غسل کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں, صحیح حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, عملی طور پہ کر کے دکھایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے صحابہ کو بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے غسل فرمایا کرتے تھے. یہاں سے اندازہ لگائیں نا کتنی پاکیزہ شریعت ہے, کتنی جو ہے وہ ہر اس معاملے کے اندر رہنمائی کی گئی ہے. جہاں جہاں پر ضرورت ہو سکتی تھی اس پر غسل واجب ہے, اور اگر صرف جو ہے نا وہ وضو کا معاملہ یعنی حدث اصغر لاحق ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر وضو واجب ہے, اور حدث اکبر کی صورت میں غسل واجب ہے. اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا طریقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیان فرماتی ہیں, دیگر صحابیات ازواج مطہرات بیان فرماتی ہیں. یہ غسل کا طریقہ ذرا تصور کریں, حالت جنابت کا غسل کس نے بیان کرنا تھا؟ ہماری ماؤں نے بیان کرنا تھا نا, ازواج مطہرات نے بیان کرنا تھا نا, کسی اور نے تو بیان نہیں کرنا تھا. یہ والی کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے سامنے تھیں؟ ازواج مطہرات کے سامنے, امہات المومنین کے سامنے. یہ کیفیات انہوں نے ہی بیان کرنی تھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کیسا اللہ رب العزت نے بندوبست کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ تو زندگی بھر ناپاکی کی حالت میں گزارتے ہوں گے, کیونکہ حدیث کو تو وہ مانتے نہیں ہیں, اور حدیث کو نہ ماننے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. تو وہ تو زندگی بھر ناپاک ہی رہتے ہیں, کیونکہ قرآن میں تو اللہ رب العزت نے اشارات تو فرمائے ہیں, لیکن تفصیلات ساری کی ساری کہاں پر ہیں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اتنی جو ہے نا وسعت ہے شریعت کے اندر, فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب کے اندر, ایک ہی پانی کے برتن کے اندر دونوں اکٹھے غسل فرما لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے اور ایک مرتبہ میں پانی لیتی, اور ایک ہی حمام کے اندر. کیوں؟ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہیں, تو میاں بیوی دونوں ایک ہی جسم کی مانند ہیں. اس وجہ سے فرماتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے غسل فرما لیا کرتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے غسل کا جو طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز والا سب سے پہلے وضو کیا. اس سے پہلے استنجا سے فارغ ہوئے, استنجا سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مکمل نماز والا وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا ایک چلو میں, اور اس کے ساتھ اپنے بالوں کی جو مطلب جڑوں تک اس پانی کو تہوں تک پہنچایا. یہ پانی پہنچانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو پانی لے کر اپنے سر پہ ڈالا, یعنی پورے سر کو گیلا کر لیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیا. یہ ہے غسل کا طریقہ. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے تفصیلات کر کے اتنے فرائض ہیں, اتنے نوافل ہیں, اتنی سنتیں ہیں, یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اور میں عرض کر دوں اس کی وجہ یہاں پر بھی اصل میں چور دروازہ ہے. یہ سنتوں کا مطلب اور فرائض کا مطلب ہے کہ فرض پورا کر لیا, سنت پوری نہیں کی تو معاملہ چل جائے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے. یہاں پر اصل میں یہ کیا کرتے ہیں, یہ بھی منکرین حدیث والا چھوٹا سا کام یہاں پر ہوتا ہے. وہ کیا؟ منکرین حدیث تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور یہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں جو قرآن میں حکم ہے وہ اول درجے کا ہے, حدیث کا حکم دوسرے درجے کا ہے. اسی چیز کا نقصان یہ نکلا ہے کہ انہوں نے ہر حدیث کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ اپنے پاس سے گھڑ رکھا ہے. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اتھینٹیسٹی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی دونوں ایک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے, وہ تو اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ کرتے ہیں. لہٰذا سنت ہو یا فرض ہو, یعنی جس کو انہوں نے سنت یا فرض قرار دے دیا وضو کے اندر, غسل کے اندر, ان ساری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سادہ سی بات صرف اتنی ہے کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اس طریقے سے وضو کرنا لازم ہے. اس میں سے جس کو آپ سنت قرار دے لیں, جس کو آپ فرض قرار دے لیں. اب فرض کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ جو قرآن کے اندر احکامات بیان کیے گئے وہ فرض ہیں, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کیا, جیسے کلی کرنا, یہ ناک میں پانی ڈالنا, اس کی چونکہ قرآن کے اندر الفاظ موجود نہیں ہیں, لہذا جناب یہ تو ہو گئی سنتیں. اور جو فرائض ہیں وہ کیا ہو گئے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمسحوا بوجوہکم وایدیکم, اور اس سے پیچھے جو ہے وہ کیا فرمایا,
جو ہے وہ فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی جن چیزوں کو دھونے کا، فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، وہ اگلی آیت ہے سورہ نساء مائدہ کے اندر جا کے، جس میں چہرہ دھونے کا حکم ہے، ہاتھ دھونے کا حکم ہے، مسح کرنے کا حکم ہے، پاؤں دھونے کا حکم ہے، لہٰذا یہ واجب ہو گئے۔ اور جن چیزوں کا حکم قرآن میں نہیں ہے وہ سنتیں ہو گئیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دونوں کی ایتھنٹسٹی، اگر آپ کلی چھوڑ دیتے ہیں دانستہ طور پہ آپ کا وضو نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سنت چھوڑ دیا لہٰذا وضو ہو جائے گا، وضو نہیں ہے۔ اگر آپ نے ناک میں پانی ڈالنا اور جھاڑنا چھوڑ دیا دانستہ طور پر، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کا وضو نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال 3 مرتبہ کیے ہیں، جیسے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، 3 مرتبہ کلی کی ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کے اس کو جھاڑا ہے، اگر آپ نے 4 مرتبہ کر دیا تو آپ کا وضو نہیں ہے۔ کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہاں 2 مرتبہ کرنے پہ گزارا ہو سکتا ہے، 1 مرتبہ اگر پانی نہیں ہے، بہت کم ہے، تو 1 مرتبہ سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، 4 مرتبہ سے گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز دانستہ طور پر اس میں سے مس کر دی، بھلے وہ سنت ہی کیوں نہ ہو، آپ کا وضو نہیں ہے۔ دانستہ طور پر آپ نماز کے طریقے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے، آپ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، آپ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز تو پڑھ لی ہے نا۔ ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، بات ختم ہو گئی۔ جو عبادت کا طریقہ رسول اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے، سوچنے کی بات ہے نا۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا، تو جو چیز ہم سوچ کے بیٹھے ہیں کہ اچھا قرآن کا حکم ہے، حکم تو پورا ہو گیا، نماز تو پڑھ لی نا، ہم نے دعا تو مانگ لی نا، ہم نے وہ فلاں ایک عمل تو کر لیا نا، طریقے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب لوگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے، کسی کا اپنا اپنا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی عمل نہیں کیا، صحیح حدیث کے مطابق وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورہ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ جب اطاعت نہیں ہوگی کسی عمل کے اندر، اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سورہ کہف کے آخر میں بھی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو مقصد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کر دی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دی ہیں، ان سب کی ایتھنٹسٹی ایک جیسی ہی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اب یہ غسل کرنے کا طریقہ ہو گیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہاں پر کچھ اللہ رب العزت نے تخفیف فرمائی ہے، شریعت نے دیکھیں سختی نہیں کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہے، یا پھر اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ان تمام حالتوں میں تمہیں پانی نہیں ملتا۔ ان تمام حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اگر قضاء حاجت سے آئے گا تو اس کے اوپر وضو فرض ہوگا، یہ حد سے اصغر ہے۔ اگر وہ بیمار ہے، بیمار ہونے کی صورت میں اس کے اوپر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، غسل بھی فرض ہو سکتا ہے، وضو بھی فرض ہو سکتا ہے۔ او علی سفرین، سفر کے اندر موجود ہیں تو حد سے اصغر بھی ہو سکتا ہے، حد سے اکبر بھی ہو سکتا ہے، دونوں کیفیتیں ہو سکتی ہیں۔ اولا مسلم النساء، یا تم اپنی عورتوں سے تعلق قائم کیا تو ایسی صورت میں تو یقیناً حد سے اکبر ہی ہوگا، یعنی غسل ہی واجب ہے۔ فلم تجدوا ماء، ان تمام صورتوں میں اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، اپنے اللہ رب العزت نے فرمایا پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور وہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لیا کرو۔ یہ تیمم کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن سے ادھار عاریتاً ایک نیکلس اور ہار لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، وہ ہار میرا گم ہو گیا، ایک سفر میں تھی تو میرا ہار گم ہو گیا۔ جب گم ہوا تو کئی صحابہ اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ مل کر اس کو ذرا تلاش کر لو۔ فرمانے لگی کہ تلاش کرنے لگے، جس جگہ پہ وہ ہار گم ہوا تھا وہاں پہ پانی نہیں تھا، وہاں پہ پانی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، یعنی پانی نہیں تھا۔ اب ظاہر نماز کا وقت ہو گیا، جب نماز کا وقت ہوا تو کیا کیا جائے، پانی نہیں ہے یہاں پر۔ اللہ رب العزت نے یہ آسانی زندگی بھر کے لیے فرما دی، فرمایا کہ اب تم میں سے کوئی شخص ان میں سے کسی بھی کیفیت کے اندر ہو اور اس کو پانی نہیں ملتا، صحابہ کرام کے اس کے بارے میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر شاید فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے نماز پڑھی، شاید صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں سب نے نماز پڑھی تو میں نے نماز نہیں پڑھی، میں سب سے اکیلا بیٹھا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جب دیکھا کہ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کے پوچھا کہ ہم سب نے نماز پڑھی ہے، تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ تو
کہنے لگے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جنبی ہو گیا ہوں، حالت جنابت مجھے لاحق ہو گئی ہے، یعنی میرے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، تو میرے پاس پانی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اس وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے تیمم کر لینا کافی تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بتایا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضربۃ للوجہ والکفین، بس یہ طریقہ ہے تیمم کا، ضربۃ للوجہ والکفین، ایک مرتبہ آپ دونوں ہاتھ ماریں مٹی کے اوپر، پاکیزہ مٹی کے اوپر، اور ان کو جھاڑ کے پھونک ماریں، یعنی مٹی اتنی نہ لگی ہوئی کو مٹی چہرے پر لگانا تو مقصد نہیں ہے، وہ جو ہلکا سا پھونک مار لیں تاکہ وہ جو اوپر ڈسٹ لگی ہے وہ صاف ہو جائے، صرف مٹی کے نشانات رہ جائیں، اور اس کو جو ہے وہ اپنے چہرے پر بھی پھیر لیا جائے اور اسی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ غسل کا تیمم بھی یہی ہے، وضو کا تیمم بھی یہی ہے۔ ہاں، اس سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے، جو ایک چیز تھوڑی سی کویشچن بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے جیسے جنابت کی حالت ہے تو اگر کوئی میٹیریل کچھ مواد کہیں پر لگا ہوا ہے جسم کے اوپر تو اس کو تو پاک کرنا، اس کو تو صاف کرنا ضروری ہے، اس کے صاف کرنے کا بھی طریقہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر تو پانی ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو اس کو دھو لیا، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، یہاں پر بھی تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، اس مسئلے کو ہم تفصیل سے سمجھ ہی لیں۔ اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہوتی ہے کہ کپڑے کے اوپر وہ مواد لگ جاتا ہے، جسم کے اوپر لگ جاتا ہے، تو جسم سے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے، مٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا وہ پانی موجود ہے تو پانی کے ساتھ، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تیمم کی حالت ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مٹی کے ساتھ، اس کو مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ اس مواد کو اپنے جسم سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ مٹی سے وہی طہارت حاصل ہو جاتی ہے جو پانی سے حاصل ہوتی ہے، جو پانی سے حاصل ہوتی ہے وہی طہارت مٹی سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا مٹی کے ساتھ پہلے اس کو ریموو کر دیا جائے، مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ۔ اگر کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے، قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے بول و براز کے دونوں حصوں کو اس پاکیزہ مٹی کے ساتھ اچھی طرح سے صاف کر لے کہ کوئی جو ہے وہ غلاظت کسی قسم کی جسم کے بیرونی حصے پہ لگی ہوئی نہ رہ جائے۔ یہ آج کل جو ٹیشو کا تصور ہے، یہ تھوڑا سا استعمال تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ مطلب احتیاط اس طرح کی ہو کہ اس میں جو ہے وہ کوئی غلاظت کا کوئی حصہ جسم کے اوپر لگا ہوا نہ رہ جائے، بس یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز ٹیشو کے ساتھ بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، آج کل جیسے ٹیشو اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو مٹی کے ساتھ بہرحال طہارت زیادہ حاصل ہوتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب پانی موجود نہیں ہے۔ پانی کی موجودگی میں مٹی گھروں پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے واش روم کے اندر، نہ غسل خانوں میں، نہ مسجد میں، کہیں پر بھی مٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کچھ ہمارے بھائی جو ہے وہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، باقاعدہ انہوں نے مٹی کے ڈھیلے ساتھ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بلکہ اس طرح کے جو ہے وہ بعض مرتبہ بڑی عجیب کیفیت گھروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بچی نے یہ سوال اسی طرح کا جو ہے وہ بھیجا مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اور نے کہا جی کہ میرے ابا جب ٹوائلٹ سے نکلتے ہیں، ڈیفینس میں وہ رہتے ہیں، تو جب وہ نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ شلوار ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مٹی کے ساتھ کافی ٹائم جو ہے وہ لگا کے، تو ہم سب گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا منظر، اور مٹی کے ساتھ صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شریعت نے کسی تکلف کا حکم نہیں دیا، شریعت تو آسانیاں کر رہی ہے، شریعت تو آسانیاں بانٹ رہی ہے کہ اگر تمہیں پانی ملتا ہی نہیں تو تم مٹی کے ساتھ، اور وہ بھی اتنی آسانی ہے کہ غلاظت کو ریموو کرنے کے بعد تم صرف ایک ضرب جو ہے نا وہ اس کی مارو، اور اس کو اپنے پہلے چہرے پہ پھیر لو، پھر دونوں ہاتھوں پہ پھیر لو، تمہارا غسل بھی ہو گیا، تمہارا وضو بھی ہو گیا۔ اور اس غسل تیمم والی نماز کو دوبارہ لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نماز ہو گئی، اللہ کا حکم ہے نا، تو اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یہ نماز الحمدللہ مکمل ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی، حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے، شاید ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے یا کسی دوسرے صحابی کا۔ ایک مرتبہ رات میں کافی ٹھنڈی رات تھی، ٹھنڈی یعنی سردی زیادہ تھی، وہ سو کر اٹھے، اور سو کر جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کیا، اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔